فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 2۔ عنوان ہے حیوانات۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 73 سے۔ باب شروع ہو رہا ہے 7واں، اور باب کا عنوان ہے ہاتھی کی سونڈ کے فائدے۔ حیوانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو ہاتھی کے بدن کی ساخت کی جانب متوجہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مفصل، ذرا ہاتھی کی سونڈ کو غور سے دیکھو کہ اس طرح کی سونڈ دوسرے چوپایوں مثلاً گھوڑے، گائے یا بکری کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی کی جسمانی ساخت دوسرے چوپایوں سے بالکل مختلف ہے۔ مثلاً ہاتھی کی گردن لمبی نہیں ہے، اس کے پاؤں موٹے اور بھاری ہیں۔ ہاتھی دوسرے چوپایوں کی طرح سر جھکا کر زمین سے گھاس اٹھا کر نہیں کھا سکتا۔ اس کی گردن چھوٹی اور بھاری ہے۔ وہ اپنی گردن کو دوسرے چوپایوں کی طرح تیزی سے ادھر ادھر حرکت دینے سے قاصر ہے۔ اس طرح کی جسمانی ساخت کے ساتھ اگر ہاتھی کو سونڈ نہ دی جاتی تو وہ کس طرح اپنی غذا حاصل کرتا اور کس طرح زندہ رہتا؟ اسی لیے اس کارساز حقیقی نے ہاتھی کے بھاری بدن کے نیچے سونڈ پیدا کی۔ یہ سونڈ اس کے لیے ہاتھوں کا کام کرتی ہے، اس طرح کہ یہ اپنی سونڈ کو زمین تک لٹکائے رکھتا ہے اور زمین یا درختوں سے اسے جو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اسے سونڈ کی مدد سے حاصل کرتا ہے۔ سوچو کہ کس نے ہاتھی کو اس کی جسمانی ساخت کی مناسبت سے ہاتھوں کے بدلے ایک سونڈ دے دی جس سے وہ غذا بھی حاصل کرتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے۔ ہاتھی کی یہ سونڈ اسی ذات نے پیدا کی جو خالق حقیقی ہے اور جسے اپنی ہر مخلوق کی زندگی اور ضروریات زندگی کا علم تھا اس سے پہلے کہ وہ مخلوق مورز وجود میں آئے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہاتھی کی گردن دوسرے چوپایوں کی طرح لمبی کیوں نہیں بنائی گئی تو اسے جواب دیا جائے گا کہ چونکہ ہاتھی کا سر اور اس کے بدن اور اس کے کان بہت بھاری اور وزنی ہوتے ہیں، اسی جسمانی ساخت کے ساتھ اگر ہاتھی کی گردن لمبی بنائی جاتی تو وہ ہاتھی کے سر اور کانوں کے وزن کو سنبھال نہ پاتی اور ٹوٹ جاتی، یا کم از کم یہ ہوتا کہ ہاتھی کو گردن گھمانے میں سخت دشواری پیش آتی۔ اسی لیے ہاتھی کا سر اس کے دھڑ سے ملا ہوا بنایا تاکہ وہ سر اور کانوں کے بھاری وزن کے دباؤ کو سنبھال سکے، اور اسے سونڈ دے دی گئی جو اس کے لیے ہاتھ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہی نہیں، ہاتھی کے وہ اعضاء جو افزائش نسل کے لیے ضروری ہیں وہ بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں اور نر اور مادے کی ضرورت کے عین مطابق ہیں تاکہ ان کی نسل بڑھتی رہے اور باقی رہے۔ ہاتھیوں کی سونڈ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صحرائی علاقوں میں جہاں پانی زیر زمین ہوتا ہے، ان علاقوں میں ہاتھی سونڈ کی مدد سے زیر زمین پانی کی موجودگی کا پتہ لگا لیتا ہے۔ زرافہ ایک عجوبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو زرافے کی عجیب و غریب جسمانی ساخت کی جانب متوجہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مفصل، اب تم زرافے کو دیکھو اور اس بات پر غور کرو کہ اس کے اعضاء کئی دوسرے حیوانوں کے اعضاء جیسے ہیں۔ مثلاً اس کا سر گھوڑے کی طرح، گردن اونٹ جیسی لمبی، اس کے کھر گائے بھینس جیسے اور کھال کی نشانات چیتے کی جلد جیسے۔
اس سے کچھ جاہلوں نے یہ سمجھا کہ زرافہ مختلف اقسام کے چوپایوں کے درمیان باہمی اختلاط سے پیدا ہوا۔ یہ گمان کرنے کی جہالت ہے، اور ایسی بات وہی شخص سوچ سکتا ہے جسے اللہ کی شان خلاقیت کا ذرا سے بھی اندازہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف اقسام کے حیوانات کا ایک ہی خالق ہے، اور وہ جس حیوان کے جس عضو بدن کو چاہتا ہے تو ایک سا پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے اعضائے بدن کو چاہتا ہے دوسرے حیوانوں سے یکسر مختلف خلق کرتا ہے۔ ان کی ساخت میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کو کوئی مخلوق عاجز نہیں کر سکتی۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ زرافہ کئی حیوانات کے اختلاط سے وجود میں آیا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک قسم کا جانور دوسرے قسم کے جانور سے اختلاط نہیں کرتا، نہ گھوڑا اونٹنی سے اور نہ اونٹ گائے سے۔ اس قسم کے باہمی اختلاط ان جانوروں میں ممکن ہے جو ایک دوسرے سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی جسمانی ساخت کے حامل ہیں، مثلاً گدھا اور گھوڑا۔ اب اگر گھوڑا باپ ہو اور ماں گدھی ہو تو اختلاط ممکن ہے۔ اس اختلاط سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس میں گھوڑے اور گدھے دونوں کی خصوصیات یکجا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بھیڑیے اور بجو نامی جانور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے سمے نامی جانور پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف جانوروں کے اختلاط سے جو بچہ پیدا ہو، اس میں ایک عضو ایک جانور کا ہو اور دوسرا کسی اور جانور کا، مثلاً سر بھیڑیے جیسا ہو اور باقی جسم بجو جیسا، جیسے تمہیں زرافے میں نظر آتا ہے کہ جلد کا رنگ چیتے جیسا، گردن اونٹ جیسی اور کھر گائے جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ اب دو مختلف جانوروں کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک تیسری قسم کا جانور بن جاتا ہے۔ اس کی مثال خچر ہے۔ اس کا سر، کان، کمر، دم، سم، یہ سارے اعضاء گھوڑے اور گدھے دونوں کے اعضاء سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کی آواز گھوڑے اور گدھے کی آواز کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خچر کا سر بالکل گدھے جیسا ہو اور باقی جسم ہو بہو گھوڑے جیسا۔ کسی مادہ جانور میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیضہ کئی طرح کے جانوروں کے اسپرم سے بیک وقت میل کھا سکے۔ بس یہی دلیل ہے کہ اس بات کی کہ زرافہ مختلف اقسام کے جانوروں کے اختلاط سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک بالکل الگ قسم کا جانور ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ جس مخلوق کو جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ زرافے کی گردن لمبی کیوں بنائی گئی؟ زرافے کی گردن پر بھی غور کرو کہ یہ اس قدر لمبی کیوں بنائی گئی ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ تم دیکھو گے کہ زرافہ ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں اونچے اونچے درخت موجود ہوں۔ ان کی زیادہ تر غذا پیڑوں کی تازہ کونپلیں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ اس کی غذا درختوں کی چوٹیوں پر موجود تازہ پتے تھے، تو اس کی گردن اس قدر لمبی بنائی گئی کہ زرافہ اپنے منہ اور ہونٹوں کو درختوں کی اوپر والی شاخوں تک پہنچا سکے اور اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر سکے۔ بندر کے بدن کی ساخت اور اس کی حکمتیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب ذرا بندر کے بارے میں غور کرو کہ یہ انسان سے کس قدر مشابہ ہے، لیکن انسانی صفات اور خصوصیت سے محروم۔ تم دیکھو کہ بندر کے زیادہ تر اعضاء انسانی اعضاء جیسے ہی ہوتے ہیں، مثلاً اس کا سر، دونوں پاؤں، دونوں بازو، سینہ، دودھ پلانے کے اعضاء، حتیٰ کہ اس کے اندرونی اعضاء بھی انسان کے اندرونی اعضاء سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھر اسے ایک خاص طرح کی ذہانت اور چالاکی بھی دی گئی، جس کے ذریعے یہ اپنے مالک کے اشاروں اور آوازوں کو سمجھتا ہے، انسانوں کی نقل اتارتا ہے۔ یہ جانور بہت سی انسانی خصلتوں کو اختیار کر سکتا ہے اور اپنی جسمانی ساخت میں بھی انسان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے خالق کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ دوسرے حیوان بھی میری طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور میں بھی انہی حیوانوں کی طینیت اور مادے سے بنا ہوں، لیکن ان حیوانوں مثلاً بندر کے مقابلے میں اللہ نے مجھے کن عظیم فضیلتوں سے سرفراز کیا ہے۔ انسان اور بندر،
کسی مخلوق کا انسان یا جانور بننا اس کے ڈی این اے پر موجود جینز پر منحصر ہے۔ ہر جانور کی ڈی این اے الگ طرح کا ہوتا ہے، لیکن ان میں کسی قدر یکسانائی پائی جاتی ہے۔ مثلاً انسانوں میں 99.9% جینز ایک دوسرے جیسی ہوتی ہیں، جبکہ انسان اور بندر کی 98.5% جینز یکساں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان اور چوہے کی 90% جینز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کی جینز صرف 2% مزید یکساں ہوتی تو انسان کے بجائے ایک بندر جیسی مخلوق ہوتا۔ یہ حوالہ ہے کتاب ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت سے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے وہ بندر سے کس قدر مشابہ لیکن اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے سبب کس قدر مختلف اور بندر کے مقابلے میں کس قدر بافضیلت ہے۔ اگر دماغ، عقل اور قوت گویائی میں انسان کو دوسرے حیوانوں پر فضیلت نہ دی جاتی تو انسان بھی آدمی کے بجائے محض ایک جانور ہوتا، زیادہ سے زیادہ بندر جیسا جانور۔ انسان نما حیوان بنمانس یعنی چمپینزی اور دوسرے بندروں میں انسانوں سے ملتی جلتی کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ تمام بندر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو انسانوں کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کا انگوٹھا ہاتھوں کی دوسری انگلیوں سے مل سکتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں انگوٹھا نہ ہوتا، ایسی صورت میں صرف انگلیاں بہت کم کام کر سکتی تھیں۔ بندروں کی ٹانگ کی ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹانگوں کو بالکل سیدھا نہیں کر پاتا، اسی وجہ سے وہ سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ انسان کی طرح بندروں کی ہتھیلی اور پیر کے تلوؤں پر بال نہیں ہوتے۔ تمام بندر غول بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس غول کا ایک سردار ہوتا ہے، غول کے اندر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بندر اپنے جذبات کو انسانوں کی طرح اپنے چہرے سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوسرے چوپائے مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے چہرے جذبات کے اظہار سے عاری ہوتے ہیں۔ بندروں کی ریڑھ کی ہڈی انسانوں کی طرح خمدار نہیں ہوتی، اسی وجہ سے یہ زیادہ دیر 2 پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا اور بے شمار فوائد سے محروم رہتا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین حیاتیات کے مطابق بندر انسان کے سوا دوسرے تمام حیوانوں سے زیادہ ترقی یافتہ جانور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بندروں کی زبان، منہ، دانت، ہونٹ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ انسانی آواز کی نقل نہیں اتار سکتے، جبکہ گرے پیرٹ، مینائے اور طوطے جن کی زبان چھوٹی ہوتی ہے، ان کے ہونٹ بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود انسانی آواز اور الفاظ کو بالکل انسانی لہجے میں ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ چمپینزی نسل کے بندروں میں دوسرے بہت سے کام سیکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ یہ سارے کام بالکل انسانوں کی طرح سر انجام دے سکتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کچھ اضافے بھی ہیں۔ امام علیہ السلام نے مفصل سے فرمایا، انسانوں سے مشابہت کے ساتھ ساتھ بندروں کے جسم میں کچھ اضافے بھی ہیں۔ مثلاً ان کا دہانہ، دم اور جسم پر بال جو بندر کے لیے اس کے لباس کا کام دیتے ہیں۔ اگر بندر کو انسانوں کی طرح عقل و شعور، دماغ، ذہانت اور گویائی کی طاقت دے دی جاتی تو یہ باتیں اس کے انسان سے مشابہ ترین ہونے میں مانے نہ ہوتی۔ امام نے چوپایوں، چرندوں اور درندوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا، مفصل ابن عمر ان تمام باتوں کو لکھتے رہے۔ امام نے اپنی گفتگو میں ایک وقفہ دیا تو مفصل ابن عمر نے عرض کی، مولا، آپ نے حیوانات کے بارے میں اور ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا وہ عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے واقعی عبرت کا سبق اور علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ چیونٹی یا اس جیسے دوسرے حشرات اور پرندوں کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ امام علیہ السلام کا جواب اگلے باب میں دیکھیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ خول سے باہر نکلتے ہوئے باب نمبر ہے 8 اور اس کا عنوان ہے چیونٹی اللہ کی قدرت کا ایک اعلیٰ نمونہ۔ گزشتہ باب میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مفصل ابن عمر نے امام سے درخواست کی کہ مولا، اب آپ مجھے چیونٹی یا اس جیسے حشرات اور پرندوں کے بارے میں بتائیے۔ اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، ذرا اس
नन्ही सी चूंटी के मुंह को देखो। क्या तुम इस मुंह की बनावट में किसी ऐसी चीज़ की कमी पाते हो जिसकी चींटी को अपने माहौल और ज़रूरियात के लिए हाजत हो, और वो चीज़ चींटी के इस मुख्तसर से मुंह में मौजूद ना हो? चींटी के मुंह में हर वो चीज़ पैदा की गई जो इसकी ज़िंदगी और इसके मकसद के लिए ज़रूरी है। जिस मकसद या मकासद के लिए चींटी को खल्क किया गया, चींटी को ज़मीन पर क्या करना है, किस तरह ज़िंदा रहना है, किस तरह अपने काम करते रहना है और किस तरह अपने मकसद हयात की तकमील करना है, इसके बारे में किसने तय किया और फिर इन कामों की मुनासबत से किसने अपने इसे मखसूस आज़ा अता फरमाए, तो ज़ाहिर है ये अल्लाह की ज़ात है। इन सब बातों पर गौर करोगे तो तुम देखोगे कि चींटी के वजूद में भी वही हिकमत और तदबीर, कुदरत की आला तरीन टेक्नोलॉजी सर्फ हुई है जो तुम्हें किसी भी दूसरी छोटी या बड़ी मखलूक में नज़र आती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने सामीन को चींटी के मुंह के बारे में भी तफसीलन बताएंगे, लेकिन यहाँ मुनासिब है कि चींटी के बारे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो लोग अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले इन नन्हे मुन्ने जी हयात को नहीं देखते जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है? अगर तुम गौर व फिक्र के रास्तों को तय करते हुए इसकी आखिरी हद तक पहुंच जाओगे तो समझ जाओगे कि जो अल्लाह चूंटी को पैदा करने वाला है, खजूर का दरख्त भी उसी ने पैदा किया है। तमाम जी हयात यानी लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ आज़ा में बारीक ही सा तो फ़र्क है। और ये खुतबा है नहजुल बलागा का 183। चींटी की जिस्मानी साख्त। आइए अब चींटी को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। हम आपको बताते हैं तफसील, ताकि अल्लाह ताला की शान खल्लाकियत का किसी कदर अंदाज़ा लगा सकें। चींटी के जिस्म के तमाम नाजुक आज़ा और एक सख्त खोल में बंद होते हैं। चींटी का शुमार हशरात में होता है और तमाम हशरात में इसी तरह का जिस्म पाया जाता है। तमाम हशरात के आज़ा एक खोल में बंद होते हैं। इनकी टांगें, मुंह, एंटीना और पर इस खोल से बाहर निकले हुए होते हैं। ये सख्त खोल इन्हें दुश्मनों से बचाने में मदद फराम करता है, बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ी की तरह। इस खोल को दौरान खून, दिमाग, आसाबी निज़ाम, हाजमे का निज़ाम और दूसरे बहुत से सारे आज़ा इसी सख्त खोल में बंद होते हैं। इस खोल के बारे में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में हमें मुतवज्जे किया और आपने फरमाया, अगर तुम इस चींटी की ग़िज़ा की नालियों और इसके जिस्म के नशेब व फराज और इसके खोल को आँखों और कानों की बनावट में गौर व फिक्र करोगे तो तुम इस अल्लाह की आफरीनिश पर हैरान रह जाओगे। और ये खुतबा नहजुल बलागा का 183 से हमने पढ़ा। वाज़ेह है कि इंसानों और दूसरे जानवरों के जिस्म का ढांचा जिस्म के अंदर होता है, लेकिन हशरातुल अर्ज़ मसलन कॉकरोच, मक्खी, चींटी, शहद की मक्खी वगैरह के जिस्म का ढांचा इनके जिस्म के ऊपर कायम किया गया, जो इनके आज़ा व बनावट को अपनी जगह कायम रखता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुफस्सिल इब्न उमर से चींटी के बारे में जो कुछ फरमाया वो इस ज़माने के लोगों की उमूमी जहनी सतह को पेश नज़र रख कर फरमाया। हमने चींटी के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम की इन्हीं बुनियादी इंकशाफात की तशरीह जदीद साइंसी मालूमात की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश की। चींटियों का टीम वर्क। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुफस्सिल इब्न उमर से फरमाया, इस चींटी को देखो कि ये अपनी ग़िज़ा के लिए किस तरह जमा होती हैं, यानी इन्हें किस तरह पता चल जाता है कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ ग़िज़ा मौजूद है। ये भी देखो कि चींटियाँ जब किसी दाने को अपने सुराख तक पहुंचाना चाहती हैं तो अगर ये दाना भारी होता है तो बहुत सारी चींटियाँ इसे हर तरफ से उठाती हैं और आराम से अपने सुराख में पहुंचा देती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कई आदमी मिलकर वज़नी चीज़ को उठाते हैं। बल्कि चींटियाँ तो इस काम में इस कदर कोशिश और तंदुही का मुशायरा करती हैं जिस कदर कोशिश अक्सर आदमी भी नहीं करते। क्या साइंसदान एक चींटी पैदा कर सकते हैं? इस टीम वर्क को सरअंजाम देने के लिए चींटी जैसी नन्ही सी मखलूक को बाहमी ताउन और इस ताउन के लिए शऊर और इसे इस्तेमाल करने की सलाहियत क्या मादा इसमें पैदा कर सकता है?
मादे को छोड़ दें या ना देखें कि क्या दुनिया भर के साइंसदान मिलकर चींटी जैसी मखलूक पैदा कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि दुनिया भर के सारे साइंसी इदारे और साइंसदान मिलकर चींटी जैसी मखलूक को फना कर सकते हैं। हकीकत यह है कि तमाम चींटियों को फना करना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली फायर आंट्स यानी आतिशी चींटियाँ हैं, जिन्हें जनूबी अमेरिका से फना करने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो चुकी हैं। फना होने के बजाय ये जहरीली चींटियाँ जनूबी अमेरिका के दूसरे इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये हवाई अड्डों और ट्रैफिक सिग्नल्स के बरक़ी तारों को काट देती हैं। ये किसी इंसान को काट लें और उसे फौरी तिब्बी इमदाद ना मिले तो वो इंसान हलाक भी हो सकता है। ये चींटियाँ एयरपोर्ट्स पर रनवे की लाइट्स के तारों को काट देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर जहाज़ों की लैंडिंग में मुश्किलात पेश आती हैं। और ये हवाला है विकिपीडिया का। चींटी की पेशबीनी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने देखा होगा कि चींटियाँ जब कोई दाना या बीज उठाती हैं तो अपने सुराख में ले जाने से पहले इसके 2 टुकड़े कर देती हैं कि कहीं ये इनके काम के ना रहें। चींटियाँ जानती हैं कि ये दाना अगर सालिम हालत में इनके सुराखों में गया तो ज़मीन में नमी पैदा पाकर उगने लगेगा और ग़िज़ा के लिए काम आने के बजाय इनके घर को तोड़ फोड़ कर रख देगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये चींटियाँ आम तौर पर ऐसी जगह घर बनाती हैं जो बुलंद हो और वहाँ पानी आने का इम्कान ना हो। अगर कभी पानी आ जाए तो ये अपने जमा किए हुए दानों को बाहर धूप में लाकर फैला देती हैं ताकि ये खुश्क हो जाएं। मुफस्सिल, देखो अगरचे इनके पास इंसानों जैसी अक्ल नहीं है, इसके बावजूद ये किस तरह साथ मिलकर बड़ी जहानत के साथ काम करती हैं, इसलिए कि सब सलाहियतें इनकी ज़रूरियात और मतलूबा खिदमात खुदाए अज़्ज़वजल की मेहरबानी से इनकी फ़ितरत में दाखिल कर दी गई हैं। चींटी की अक़साम। दुनिया भर में चींटी की 800 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। सफ़ा नंबर है 87। और अपने अपने माहौल में एक मुकम्मल समाजी और माशरती ज़िंदगी गुजारती हैं। इसीलिए इन्हें सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। इनके साइज़, शक्ल व सूरत, जिस्मानी साख्त और आदात व अतवार में बड़ी रंगारंगी पाई जाती हैं। ये कॉलोनियाँ बनाकर ज़िंदगी गुजारती हैं। हर कॉलोनी एक मलका चींटी के दम से आबाद होती है। एक कॉलोनी में 2 लाख से ज़्यादा चींटियाँ हो सकती हैं। मलका का काम अंडे देना, आबादी में इजाफ़ा करना और तमाम खिदमात सरअंजाम देने वाली लाखों कारकुन चींटियों को अपने हुक्म पर चलाना होता है। मलका किस तरह इन चींटियों को अहकामात जारी करती है, इसके बारे में तहक़ीक़ात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। इम्कान है कि मलका चींटी ये सब काम बाज़ केमिकल्स के ज़रिए सरअंजाम देती हैं। सिपाही किस्म की चींटियाँ बदबूदार जहरीले मादों से लेस होती हैं और इनके ज़रिए दुश्मन से अपना दिफा करती हैं। कारकुन चींटियाँ मलका के अंडों की निगहदाश्त करती हैं और इन्हें ग़िज़ा फराहम करती हैं। चींटियों की एक किस्म, जिन्हें पैरासोल चींटियाँ कहा जाता है, ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े घर बनाती हैं। दरख्तों के पत्ते काट कर इन घरों तक पहुँचाती हैं। अंदर मौजूद चींटियाँ इन पत्तों को बारीक टुकड़ों में काट कर अपने घर में फैला देती हैं, जहाँ इन्हें फफूंद लग जाती है और ये फफूंद इनके ग़िज़ाई स्टोर का काम करती है। बाज़ चींटियाँ मवेशी भी पालती हैं। वो चावलों में पाई जाने वाली सुरसरी एक ऐसी ही किसी हशरे को पकड़कर अपने घर में ले आती हैं और उसे बाहर निकलने नहीं देती। इस सुरसरी के जिस्म से एक रस निकलता है जिसे ये चींटियाँ इस्तेमाल करती हैं। चींटी का मुंह। जो चींटियाँ नन्हे मुन्ने कीड़े मकोड़ों को अपनी ग़िज़ा बनाती हैं, इनके जबड़े सादा और चंद दांतों वाले होते हैं। सख्त खाल के बड़े कीड़ों को खाने वाली चींटियों के जबड़े इसी मुनासबत से बड़े और सख्त दांतों वाले होते हैं। पत्तों को काट कर खाने वाली चींटियों के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि इनके मुंह दरांती की तरह होते हैं, जिनकी मदद से ये पत्तों को बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ काटती हैं। चींटी के पाँव। चींटियों के पैरों में इस तरह के चिपकने वाले पैड पैदा होते हैं जो खुर्दबीनी बालों से ढके हुए होते हैं। ये बाल चींटियों को क़ुव्वत लामसा यानी छू कर महसूस करने की सलाहियत
عطا کرتے ہیں۔ ان کے ہر پیر کے اندر 2 پنجے ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی چیز کو آسانی پکڑ سکتی ہیں۔ ہر پنجے کے نیچے اس طرح کے پیڈ ہوتے ہیں کہ چونٹیاں خود کو کسی بھی سطح پر چپکا سکتی ہیں، اس لیے یہ دیوار، چھت، درخت اور پتوں پر آرام سے چل سکتی ہیں۔ اگر یہ پیڈ نہ ہو تو یہ نازک سی چونٹیاں ہوا میں اڑ جائیں۔ چیونٹی کے کان۔ چیونٹی کے جسم میں ہمارے کانوں کی طرح کان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر پر لگے ہوئے 2 اینٹینا ان کے لیے کانوں کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دوسرے ذی حیات اور اپنی جیسی چیونٹیوں سے بے شمار مواصلاتی رابطوں میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کی انجینئرنگ کی صلاحیت۔ چیونٹی کی ایک قسم اکثر 2 پتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اس کے اندر گھر بناتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت ساری چیونٹیاں اپنے ہی ایک لاروا کو پکڑ کر پتے کے قریب لاتی ہیں۔ لاروا کے جسم سے ریشم جیسا مادہ نکلتا ہے۔ چیونٹیاں 2 حصوں میں بٹ کر پتوں کے کناروں کو کھینچ کر ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، اور کچھ چیونٹیاں لاروا کے جسم سے نکلنے والے ریشم جیسے مادے سے ان کناروں کو جوڑ دیتی ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے دا انسیکٹس، کتاب کا نام ہے۔ مکڑی اور شکار۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل چیونٹی کے ساتھ ساتھ اس جاندار کو دیکھو جسے شیر کہتے ہیں، یعنی لیس شیر کہتے ہیں، شیر۔ عام لوگ اسے اسد الذباب، مکھیوں کا شیر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی چھوٹی سی مکڑی ہے جو مکھیوں کے شکار کرتی ہے۔ اس ذرا سی مکڑی کے زندہ رہنے اور غذا حاصل کرنے کے لیے کس قدر چالاکی اور تدبیر اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے، حصول رزق کے لیے اس مکھی میں کیسی برداشت اور صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ تم دیکھو گے کہ مکھی جب اس کے قریب آتی ہے تو یہ مکڑی بالکل بے حس و حرکت رہتی ہے، خود کو مردہ ظاہر کرتی ہے۔ جب مکھی اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتی ہے تو یہ بہت آہستگی سے حرکت کرتی ہے اور ذرا آگے بڑھ کر پھر سے مردے جیسی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب اس مکڑی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ جس لگا کر مکھی کو پکڑ سکتی ہے تو اچانک ہی جس لگا کر مکھی کو دبوچ لیتی ہے، پھر اسے اتنی دیر تک مضبوطی سے تھامے رہتی ہے جب تک اسے محسوس نہ ہو جائے کہ مکھی کمزور ہو گئی اور اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ مکھی کو اٹھا کر کسی محفوظ مقام پر لے جاتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ تو مفصل یہ بتاؤ کہ مکڑی کو یہ ترکیب، غذا حاصل کرنے کے یہ طریقے اور غذا کا انتخاب کرنا، کیا مکڑی کی مادے نے اسے سکھائے یا اس نام نہاد مادے نے جسے یہ دہریے مانتے ہیں؟ حالانکہ نیچر تو وہ نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذی حیات میں قائم کیا ہے، یا نیچر بذات خود کچھ نہیں ہے۔ مکڑی کے اندر یعنی اس کی فطرت میں یہ ساری باتیں ایک حکیم المطلق ذات نے پیدا کی ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کا یہ دہریے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے اقسام کی مکڑیاں اور ان کا انداز۔ اچھا تو دیکھو، لیس مکڑی کی صرف ایک قسم ہے، جبکہ مکڑی کی دوسری اقسام اس طرح شکار نہیں کرتی۔ دوسری مکڑیاں مکھیوں یا پتنگوں کا شکار کرنے کے لیے باقاعدہ جال اور پھندے بناتی ہیں اور خود قریب چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ شکار جیسے ہی جال میں پھنستا ہے تو مکڑیاں اسے دبوچ لیتی ہیں اور فوراً ہی کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ جال ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے لوگ شیر یا دوسرے جانوروں کے شکار کے لیے جال و پھندے لگاتے ہیں، یعنی انسان جو کام اپنے عقل و تدبیر سے کرتا ہے، مکڑیاں انسان جیسی عقل و ادراک نہ ہونے کے باوجود اسی طرح کی تدبیریں اپنے اندر موجود فطری خصوصیات اور صلاحیتوں یعنی جینیٹک خصوصیات کے ذریعے سر انجام دیتی ہیں۔ مکڑی کا جالا اس کے جسم ہی سے نکلتا ہے۔ مکڑی کے جال کی بنت قابل دید ہوتی ہے۔ یہ سارا جال وہ اپنے جسم میں موجود ایک رطوبت سے بناتی ہے۔ بہت سی مکڑیاں 2 بڑے درختوں کے درمیان جال بناتی ہیں تاکہ ہوا کے ساتھ اڑ کر آنے والے پتنگے، شہد کی مکھیاں اور دوسرے حشرات اس میں پھنس جائیں۔ پھر جیسے ہی کوئی پتنگا جال میں پھنستا ہے تو جال کی معمولی سی لرزش سے مکڑی اس کا اندازہ کر لیتی ہے اور تیزی سے وہاں پہنچ کر اپنے شکار کو ہر طرف سے جال میں لپیٹ دیتی ہے۔ ایک خاص قسم کی مکڑی
ایک چوکور جال تیار کر کے اس جال کو اپنے پنجوں میں تھامے رکھتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شکار اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اپنا جال اس پر پھینک کر اسے پکڑ لیتی ہے۔ مکڑی کے حیران کن کام۔ آپ غور فرمائیں کہ جال بنانے کا سارا مٹیریل اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے اور وقت ضرورت مکڑی اپنے ذہن میں موجود ڈیزائن کے مطابق یہ جال بنتی ہے۔ مادے کے اندر کیا یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ اس ننھی سی مخلوق کو جال کا ڈیزائن اور مٹیریل فراہم کر سکے؟ سونے کو تولنے کے لیے پیتل کے باٹ۔ صفحہ نمبر ہے 92۔ تو مفصل عبرت حاصل کرو اس بات سے کہ جن کاموں کے سر انجام دینے کے لیے انسان کو عقل و ادراک، ذہانت اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے، مکڑی جیسی یہ چھوٹی سی مخلوق سارے کام عقل و آلات کے بغیر سر انجام دے سکتی ہے۔ مفصل دیکھو، کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھو کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ چیونٹی، مچھر، مکھی یا ان سے بھی چھوٹے ذی حیات میں خالق حقیقی کی عجیب و غریب حکمتیں اور صنائی موجود ہے جو ان کے خالق نے ان کے جسموں میں صرف کی ہے۔ یہ سب اگرچہ عام انسانوں کے لیے حقیر سی چیزیں ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان کے اندر اثبات وجود خدا کے روشن ثبوت موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے انہیں وجود باری تعالیٰ کے اثبات کے لیے بطور دلیل تم سے بیان کیا۔ مفصل دیکھو، کبھی عظیم الشان باتوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی اور معمولی چیز کی مثال دینا پڑتی ہے، لیکن اس سے عظیم چیزوں کی قدر و قیمت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ مثلاً سونے کو تولنے کے لیے پیتل کے باٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے سونے کی قدر و قیمت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔